صفحہ نمبر 222 سورۃ الاعراف 9واں پارہ آیت نمبر 168۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب خبر دی آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کوئی ایسا شخص جو پہنچاتا رہے گا ان کو بہت برا عذاب۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں بنا دیں، ان کو متفرق کر دیا۔ منہم الصالحون، کچھ تو ان میں سے نیک ہیں،
وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ اور کچھ ان میں سے گرے ہوئے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اور آزمایا ہم نے ان کو بھلائیوں سے بھی اور برائیوں سے بھی۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کے بعد برے جانشین آئے، ورثوا الکتاب جنہوں نے کتاب کو لیا، یأخذون عرض هذا الادنی لیتے رہے وہ اس دنیا کی زندگی کا ادنا سا مال، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے رہے کہ ہماری بخشش کر دی جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اور اگر اور مال ان کے پاس آ جائے اس جیسا تو اس کو بھی لے لیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا نہیں لیا گیا ان سے وعدہ کتاب میں، أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ کہ نہ کہیں یہ اللہ پر کوئی بات مگر سچی، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور پڑھا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی یہ سب کچھ، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ان برائیوں سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون پھر بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو۔ والذین یمسکون بالکتاب اور جو لوگ پکڑ رہے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز، انا لا نضیع اجر المصلحین تو بے شک ہم نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ اس سے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے بھی، اور کل کے درس میں بھی یہ بات گزری، بنی اسرائیل کی شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے، شریعت موسویہ، اس شریعت میں ان پر ہفتے کی تعظیم وہ لازم تھی، ان کی عبادت کا دن ہفتے کا دن تھا۔ باقی تو ہر دن عبادت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہمیں ایک خاص دن عطا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، باقی 6 دنوں سے بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اسی طرح ان کو ہفتے کا دن دیا گیا، اور ساتھ ان کو یہ بھی لازم قرار دیا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرنا۔ کسی کا مشغلہ تھا مچھلیاں پکڑنے کا، اس پہ گزارا تھا، کسی کا مشغلہ کوئی ہوگا شکار کرنے کا، کسی کا تجارت کرنے کا، کسی کا محنت مزدوری کرنے کا۔ ہر معاشرے میں ہر قسم کے کام ہوتے ہیں، تو ہر قسم کے کام سے ان کو روکا گیا۔ بس تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نے ہفتے کے دن بس عبادت ہی کرنی ہے، دنیاوی کام کوئی نہیں کرنا۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہمارے اندر سب سے افضل اس امت کے جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے، پھر جو ان کے بعد آئے، ایسے ترتیب سے مقام بھی گھٹتا چلا گیا، اور تقویٰ اور للہیت اور رضا بھی گھٹتی چلی گئی۔
اور آج ہمارے اس پرفتن دور میں ہم وہ کہتے ہیں دھتورے رہ گئے. وہ ایک شعر بھی بنا ہوا ہے نا، شعر تو مجھے پورا یاد نہیں ہے، بہرحال ہمارے جیسے دھتورے رہ گئے آج اس معاشرے میں. تقوی ختم، اعمال صالحہ ختم، رضا الہی ختم، بس اپنا نام و نمود، اپنی شہرت اور مال و دولت کی حرص اور لالچ، اور ناخلف لوگ برے جانشین. پہلے بہت اچھے لوگ گزرے، بہت ہی قیمتی لوگ گزرے، لیکن آہستہ 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 جوں جوں دور آگے بڑھتا گیا، دین سے دوری ہوتی چلی گئی اور مال و دولت کی حرص بڑھتی چلی گئی، تو ہمارے جیسے لوگ آ گئے. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب پھر اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے، اپنی دنیاوی آسائشوں کے لیے اور دنیاوی سہولیات کے لیے ہم نے پھر دین کے حصے بکھرے کر دیے. جائے دین بھاڑ کے اندر، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو بس مال چاہیے، پیسہ چاہیے. ہاں جی، ہماری تو ضروریات اچھے انداز سے پوری ہونی چاہیے. ہم گاڑی میں گھومیں، بنگلے میں رہیں، اور ہمیں گرم لو تک نہ لگے اور سردی کا ایک جھونکا بھی نہ لگے، بڑے پرسکون ماحول کے اندر ہم رہیں. اس کے لیے ہم نے دین کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. نماز چھوڑنی پڑی، چھوڑ دی. شریعت چھوڑنی پڑی، چھوڑ دی. بس اپنی ضروریات اور اپنے معاملات وہ پہلے آگے لے آئے. تو اسی طرح شریعت موسویہ کے اندر بھی، امت موسویہ کے اندر بھی ایسے ہی ہوا. پہلے جو لوگ تھے بڑے اچھے لوگ، آہستہ 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 برے لوگ آتے رہے، جانشین برے لوگ پیدا ہوتے رہے، اور ان کے اندر پھر کمزوریاں بھی آتی رہیں. مال و دولت کا نشہ، حرص، لالچ وہ بڑھتی چلی گئی. تو اسی لالچ اور حرص کے اندر آ کے انہوں نے ہفتے کی تعظیم بھی ختم کر دی، اور اسی طرح مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں، کاروبار کرنے شروع کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا، عذاب ان کے اوپر ڈالا، اور اس عذاب کے اندر وہ سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ بندر بنا دیے گئے، اور پھر 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ ہے اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا اور پھر اس کی سزا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت نہ دینا اور ان کو آہستہ آہستہ پس پشت ڈال دینا، چھوڑ دینا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے اس قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. ہم تباہی کے دہانے پہنچ چکے ہیں، پیچھے ہم نے چھوڑا کچھ نہیں ہے. جیسے ہمارے اعمال ہیں یا عقائد ہیں، پیچھے کسر کوئی نہیں رہ گئی ہماری تباہی کے لیے. یہ تو خاص اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں پھر ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. آگے آئے گا درس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو انسان کو خوشحالی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی انسان کو بدحالی دے کر آزماتے ہیں. شاید وہ ہماری آزمائشیں چل رہی ہیں، اور اس سے مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، یہ دین پر آ جائیں، واپس دین پر آ جائیں، اور یہ برائیاں چھوڑ دیں، نافرمانیاں چھوڑ دیں، تقوی کی زندگی اختیار کرنی شروع کر دیں، اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی شروع کر دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت والی زندگی گزارنی شروع کر دیں. اگر ایسے نہ ہوا، نہ انہوں نے اپنی خوشحالی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور نہ انہوں نے بدحالی کے اندر اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر ان کی جو عاقبت ہے وہ بہت بری ہوگی،
بہت بری ہوگی۔ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے وہ۔ پھر اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ واقعات جو رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بیان فرمائے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کیے کہ اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، قرآن کے قریب آ جاؤ اور قرآن کی تعلیمات کو اپنا لو، اپنی زندگی کا وہ جو راستہ ہے وہ درست کر لو۔ یہ دنیاوی رنگینیاں اور دنیا کے مال و دولت کے چکر میں آ کے آخرت کو برباد کر لینا، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ آخرت بہتر ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگے ہو، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایک مقام پہ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، دین سے پیچھے ہٹا، قرآن سے پیچھے ہٹا، سنت رسول کی اتباع سے پیچھے ہٹا، سرکشی اختیار کی، اللہ کا نافرمان اور سرکش بندہ بن گیا، اور وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگا، تو اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا، ڈر گیا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اگر میں ایسی زندگی گزارتا رہا، پھر اس نے اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اپنا راستہ بدل لیا، دین والا راستہ چن لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو خواہشات نفسانیہ اس کے جی میں ابھر رہی تھی، بری خواہشات، برے اعمال، برے عقائد، برے نظریات، وہ جو خواہشات تھی اس کی، تو ان سب کو ختم کر دیا، روند ڈالا، پس پشت ڈال دیا۔ تو ایسے بندے کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پہ بھی بنی اسرائیل کے تذکرہ کر کے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو برائیوں سے بچ بچ کے چلتے ہیں نا، گناہوں سے بچ کے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، اپنا عیش و آرام نہیں دیکھتے، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے، جو بچ بچ کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا، اے ابی ابن کعب، یہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ذرا بتا تو صحیح، تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ امتحان لینا مقصود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مایہ ناز شاگرد تھے حضرت ابی بن کعب، بہت بڑے قاری تھے۔ اللہ اکبر، یہ اتنے بڑے قاری تھے، اتنے جلیل القدر قاری تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، اے ابی بن کعب، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ قرآن سنائے، ابی بن کعب سے کہو قرآن سنائے۔ سبحان اللہ، ان کے وہ خوشی سے ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو قرآن سنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں
اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ کیا مقام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اللہ ہمیں ان کی اقتداء نصیب فرمائے، ان کی راہ پہ چلنے والا بنائے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب سے وہ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، تنگ راستہ ہو، ہاں جی تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی چادر کو بڑا سمیٹ کر اس کے اندر سے گزروں گا کہ کہیں سے کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی، وہ میرے کپڑے اس کے ساتھ اٹک نہ جائیں اور پھٹ نہ جائیں۔ اس طرح میں بچا کے تنگ ہو کے گزرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، یہ دونوں طرف یہ خاردار جھاڑیاں ہیں، انسان کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، اور اب اس خاردار جھاڑیوں سے بندے نے بچ کے چلنا ہے۔ اس طرف خواہشات ہیں، اس طرف گناہ ہیں، شیطان ہے، اور مختلف برائی کے راستے ہیں، درمیان میں سے بندہ گزر کے جا رہا ہے۔ اب ایک طرف نفس ہے، دوسری طرف شیطان ہے، ہاں جی نفسانی خواہشات ہیں، شیطان ہے، اب ان دونوں سے بچ کے درمیان سے گزرنا ہے۔ تو کیسے گزرو گے؟ جو بندہ اس طرح بچ کے چل پڑا وہ متقی بن گیا، جو شیطان سے اور نفسانی خواہشات سے بچ کے چلتا رہا تو وہ بندہ متقی بن گیا، وہ تقوی پہ چل رہا ہے۔ اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے۔ تو جو بندہ متقی بن گیا تو اس کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی، اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں کے اندر وہ بھاگتا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہی بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ پہلے بڑے اچھے لوگ تھے، بعد کے اندر ان کے برے جانشین آئے، تو انہوں نے پھر دین کی دھچیاں بکھیری، تورات کو انہوں نے بدل ڈالا، تھوڑے چند ٹکوں کی خاطر تورات کا حکم تبدیل کر دیتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات کی جن آیات میں آتا، یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے یا اس کو بیچ میں سے نکال دیتے، چند ٹکوں کی خاطر مسئلہ بھی تبدیل کر دیتے۔ روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل، ان یہودیوں کے اندر اگر کوئی بندہ قاضی ہوتا نا، قاضی کے منصب پہ فائز ہوتا، تو عوام اس کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آتی، جی ہمارا فیصلہ کر دیجیے، ہمارا یہ فلاں جھگڑا ہے، اس کے اندر فیصلہ کرو۔ وہ کہتا جی پیسے لگیں گے، اتنے پیسے لگیں گے۔ وہ کہتے بھی کس چیز کے پیسے؟ وہ کہتا بھائی چلتا رہتا جی، یہ چھوٹے معاملات نے، دنیا ہے، یہ کرنا پڑتا جی سارا کچھ۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی جو بندہ پیسے نہ دے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، گھماتے پھراتے رہتے ہیں اس کو، اور فلانے کمرے چلا جاؤ، فلانے چلا جاؤ، اس کو گھمائیں گے پھرائیں گے، اس کو ذلیل کریں گے، آخر تنگ آ کے وہ کہے گا یار تیری مہربانی ہے، پیسے لے لا تو میرا کام کر دے۔ وہ جڑا گھما پھرا رہا سی نا، 5 منٹ کم کر دے گا، 2000 لے کے، 3000 لے کے، جس نوعیت دا کام ہوئے گا اس نے پیسے لے کے وہ کام کر دے۔ وہی بندہ جڑا پہلے پھرا رہا سی، چکر لوا رہا سی، وہ فلانے صاحب کول جا تے فلانے کول جا، ہن کسے کول جان دی لوڑ کوئی نہیں، ہن بابا خود آ گیا۔ بابے نے جدوں اپنا منہ وکھایا نا جی، بس سارے کام سیدھے ہو گئے۔ میں کیا کہوں، روزانہ تقریباً یہی بات آ جاتی ہے ہمارے درس کے اندر۔ کون سی بات میں ہم بنی اسرائیل سے پیچھے ہیں؟ رشوت میں پیچھے ہیں، سود خوری میں پیچھے ہیں، برائیوں میں پیچھے ہیں، لواطت میں پیچھے ہیں، زنا میں پیچھے ہیں،
اللہ کی حکم عدولی میں پیچھے ہیں، نافرمانی میں پیچھے ہیں، انبیاء کی اور تعلیمات میں ان کے خلاف چلنے میں ہم پیچھے ہیں۔ کس کام کے اندر ہم پیچھے ہیں؟ برا ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، برا ہم کہتے ہیں ان کو، اور برائیاں ساری کی ساری ہمارے اندر موجود ہیں اور ان سے بڑھ کر موجود ہیں، اور پھر نظر بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، غور و فکر بھی نہیں ہے اپنی طرف۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے رب کا مطیع بنا کے رکھتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، شریعت کے اعتبار سے چلاتا ہے اس کو، وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں کر رہا، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور پھر اللہ سے رحمت کی اور مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ مرضیاں اپنیاں تے امیداں اللہ تے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے نا، پوری رات ڈانس، پوری رات گانے، پوری رات جناب بے حیائی کے کام، اور صبح اٹھ کے اللہ توبہ کر لینی، صدقہ کر دینا، چلو جی رات پچھلی رات پانی پھر گیا جی۔ کیوں بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کو رب العالمین نے فرمایا او کتاب تورات کے بعض حکم مانتے ہو اور بعضوں کو چھوڑ دیتے ہو، بعضوں کا انکار کرتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ وہی ہمارے اندر بھی ہے۔ جو بے حیائی کے کام ہیں، خاص کر یہ شادی اور خوشی کے موقعوں پہ تو ہم ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا کے رکھتے ہیں، شادی کے دنوں میں، شادی کے خوشی کے اوقات میں ان کے گھروں میں بھی بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، اللہ کے حدود کو توڑنا، پامال کرنا ان کے گھروں میں بھی عام ہو جاتا ہے۔ باقی جو ہیں ہی بالکل دنیا دار اور عیاشیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ وہ کوئی نہیں جی صدقہ کر دیں گے، ہاں جی مدرسے بچیاں دی روٹی پکا دیں گے، مسجد دے وچ اتنا خرچ کر دیں گے جی سارا معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ کو توبہ کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، جو دل میں آیا کر لیا، خواہشات کو الہ کا درجہ دیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے کیا دیکھا ہے آپ نے اس بندے کو جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے، خواہشات کو اپنا الہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی انسان کے بارے میں فرمایا ایسا انسان بے وقوف ہے، چلتا خواہشات پہ ہے اور پھر امیدیں اللہ پہ، اللہ معاف کرنا اللہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے، تکبر سے، بے حیائی سے، ہر قسم کی برے اعمال سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا بنائے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب بتا دیا آپ کو آپ کے رب نے، خبر دے دی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کسی ایسے شخص کو جو پہنچاتا رہے گا ان کو بہت برا عذاب، بہت بری تکلیف کے اندر ان کو مبتلا کرتا رہے گا۔ ہاں جی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان پر مسلط فرمایا، یہودیوں پر۔ ان یہودیوں نے ان پر ایمان نہیں لایا، پھر ان کا جو حال ہوا اللہ اکبر۔ اس کے بعد بخت نصر بادشاہ مجوسی تھا، اس نے پھر ان یہودیوں کا جو حال کیا، ایسے اس نے کاٹا ان کو جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی، اس انداز سے انہیں
یہودیوں کو اس نے کاٹ کے رکھ دیا۔ شرارتی قوم ہے نا، بہت شرارتی قوم۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں واقعات، جو اپنے پیغمبر کے سامنے ہو گئے سیدھے سیدھے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، جا کے لڑ دے، تیرا رب جا کے لڑے، اسی نہیں جاندے۔ جو سیدھا اپنے پیغمبر کو یہ کہنے لگے، اللہ کے نبی کو، جلیل القدر پیغمبر کو یہ کہہ ڈالے سامنے، تو اس سے بڑھ کر اور شرارتی کیا ہوگا؟ تو یہ ابتدا سے ہی بڑے شرارتی لوگ تھے۔ پھر اللہ نے ان کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ان کو ذلیل کیا۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی، ذلت ڈال دی ان کے اوپر، مسکینی ڈال دی، ہمیشہ محتاج بن کے رہیں گے۔ اور آج ان کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ یہودی، یہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں، یہ بڑے، ہر سہولت ان کے پاس ہے اور ہر طاقت ان کے پاس ہے۔ یہ عیسائیوں کے محتاج ہیں، عیسائیوں کے محتاجی کے اندر یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج امریکہ یا برطانیہ یا دوسرے عیسائی ممالک ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو یہ کٹورا اٹھا کے مانگنے لگ جائیں، اس حد تک یہ غربت اور افلاس کے اندر آ جائیں۔ تو بخت نصر بادشاہ نے پھر ان کو ذلیل کیا، اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ان سے ٹیکس وصول کرتے رہے مجوسی لوگ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غداری کی، بنو قریظہ نے بھی، بنو نذیر نے بھی، بنو قینقاع نے بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کو تو قتل کروا دیا، بنو نذیر اور بنو قینقاع کو خیبر کے اندر جلا وطن کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر سے بھی ان کو باہر نکال دیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ہٹلر نے کیا کیا تھا۔ ہاں جی، یہ قرآن کے فیصلے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ یہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ مسلمانوں پہ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے، مجاہدین کی مدد فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کو ہمت اور استقلال عطا فرمائے۔ آج ہم تو دبک کے بیٹھ گئے، مسلم حکمران سارے ذلیل و خوار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن وہ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی خاص مدد ان کے اوپر اتارے، اور فرشتے اللہ ان کے اوپر بھیج دے ان کی مدد کے لیے، جیسے اللہ نے بدر کے اندر فرشتے نازل فرمائے تھے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ جب یہ یہودی پھر ذلیل ہوں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، من یسومہم سوء العذاب، قیامت تک کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا کرتا رہے گا جو ان کو ذلیل کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو اس سے توبہ کر لے گا ان یہودیوں میں سے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ جو اسلام قبول کر لے گا اس کو معافی مل جائے گی اور اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور اللہ نے ان کو بطور سزا کے مختلف جماعتوں کے اندر منتشر کر دیا، متفرق کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، ان کی طاقت کمزور ہو گئی، جیسے آج ہماری امت مسلمہ بکھری پڑی ہے۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ جماعتیں، کچھ لوگ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ ہیں جو گرے ہوئے ہیں، اس سے برائیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو بھلائیاں دے کر بھی آزمایا، خوشحالیاں دے کر، صحت اور تندرستی اور مال و دولت اور حکومت دے کر ان کو آزمایا، وَالسَّيِّئَاتِ، اور بدحالی دے کر، مالی کمی اور مال کے اندر بہت زیادہ کمزوری اور بدحالی دے کر ان کو آزمایا۔
افلاس دے کر ان کو آزمایا، بیماریاں دے کر آزمایا، غلامی اور محکومی دے کر آزمایا، لعلہم یرجعون، اور یہ آزمایا کس لیے؟ تاکہ یہ لوٹ آئیں، یہ برائیوں سے، برے نظریات سے لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر کچھ ان کے اندر نا خلف پیدا ہوئے، بعد کے اندر ان کے برے جانشین آئے، ورثوا الکتاب، جنہوں نے کتاب کو وراثت میں لیا، جو کتاب کے وارث بنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء نے، بعد کے علماء نے تورات کو حاصل کیا، لیکن وہ کیسے علماء نکلے؟ برے علماء۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، جو اس حقیر سی دنیا کو، اس دنیا کے حقیر سے تھوڑے سے مال کو لے لیا کرتے تھے، کس کے بدلے میں؟ دین کے بدلے میں۔ پہلے پارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے میں چند ٹکے لے لیتے اور اللہ تعالیٰ کی آیت، جو تورات کی آیت ہوتی اس کو بدل ڈالتے، اس کا حکم ہی بدل ڈالتے۔ یہ ایسے غلیظ انسان تھے، اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی بہت کوڑی کے بھاؤ فتوے دینے والے، ہاں جی، پیسوں کے عوض فتوے بیچنے والے علماء بھی اس دور میں موجود ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے او کوئی یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اللہ میں معاف کر دے گا، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور بالترتیب اصرار کے ساتھ اس کام پر مصر رہتے، بار بار یہ کام کرتے، اگر اور مال آ جاتا اس طرح تو وہ بھی لے لیتے، اور آئندہ کے لیے بھی اگر ان کو اس جیسا مال ملتا رہے تو یہ لیتے رہیں گے۔ پیچھے ہٹن والی گل کوئی نہیں۔ کسی دی جیب وچ پیسہ آیا وہ کوئی برا ہوندا؟ آندھی ہر شے چنگی ہوندی، بس اسی اصول پہ انہوں نے عمل کیا، اور بس جو آیا جیب میں، اور بس دین کو بیچ رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کو بدل رہے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے وعدہ، کتاب کے اندر تورات کے اندر ان سے وعدہ لیا گیا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر کبھی غلط بات نہیں کہو گے، اللہ کے بارے میں کبھی غلط بات نہیں کہو گے، اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں لگاؤ گے، ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، تورات کے صحیح صحیح احکام لوگوں کے اندر بیان کرنے، اور یہ صحیح احکام کو بیان کرنے کا ہی عہد لیا گیا، صحیح احکام کو بیان کرنے کا عہد لیا گیا۔ اگر اپنی طرف سے غلط بیانی کرو گے تو وہ اللہ پہ جھوٹ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے میں جو بیان کر رہا ہوں قرآن کی آیات ہیں، میں اس کو صحیح صحیح بیان کروں گا تو یہ اللہ کی طرف سے صحیح صحیح بیان ہوگا، اور اگر میں اس کو اپنی طرف سے غلط بیانی شروع کر دوں تو یہ گویا اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ پہ جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے تورات کے احکام کو بدلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا، اور ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنے، ہمیشہ صحیح بات کرنی ہے اور صحیح صحیح احکام بیان کرنے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھ بھی لیا تھا انہوں نے اس تورات کے اندر یہ سارے احکام اور یہ سارے عہد انہوں نے پڑھ بھی لیے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچ بچ کے چلنے والے۔ یہ تو چند ٹکوں کی خاطر اس عارضی دنیا کے حقیر سے مال کو لے رہے ہیں اور اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن میرا فیصلہ کیا ہے؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر بہتر ہے
للذین یتقون، جو ان حرکتوں سے بچتے ہیں، افلا تعقلون، یہ عقل کیوں نہیں کرتے، والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب کو بیچا نہیں، کتاب کے احکام کو تبدیل کر کے ٹکے اور پیسے حاصل نہیں کیے، مضبوطی سے کتاب کو تھامے ہوئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر بھی عمل کرتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو پھر ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہمارے ہاں ان کا اجر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔